السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتی ہوں جس کا جواب شاید آپ کی آنکھوں میں موجود ہو، لیکن آپ نے کبھی اسے الفاظ نہیں دیے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہنس بھی رہے ہوں، باتیں بھی کر رہے ہوں، لیکن اندر سے آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو؟ کیا کبھی رات کے اندھیرے میں سب کے سو جانے کے بعد آپ خاموشی سے جاگ رہے ہوں اور دل میں ایک ایسی بے چینی محسوس ہو جس کی وجہ آپ خود بھی نہ سمجھ پائیں؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون کھو گیا ہے؟ گھر موجود ہے، خاندان موجود ہے، روزی بھی کسی نہ کسی طرح مل رہی ہے، لیکن دل مطمئن نہیں۔ خوشی آتی ہے مگر چند لمحوں بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی بات کی فکر، کبھی مستقبل کا خوف، کبھی ماضی کی غلطیوں کا بوجھ، اور کبھی اپنے گناہوں کی یاد انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان اللہ سے دعائیں مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں نے اتنی دعائیں کی، پھر بھی میری مشکل کیوں ختم نہیں ہوئی؟ میری زندگی میں آسانی کیوں نہیں آ رہی؟ آخر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا میں اتنا گناہ گار ہوں؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے دلوں میں آتا ہے، اور یہ سوال غلط نہیں، لیکن کبھی ہم نے خود سے یہ سوال بھی کیا ہے کہ آخر میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کر رہی ہوں؟ ہم اپنی دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن اپنے دل کی اصلاح اور اپنے رب سے تعلق کے لیے کتنا ہی وقت نکالتے ہیں؟ میرے عزیزوں، میری پیاری بہنوں، انسان کی سب سے بڑی ضرورت صرف اچھی نوکری، بڑا گھر یا زیادہ دولت نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو آزمائش میں بھی دل کو سکون مل جاتا ہے، اور اگر اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے تو دنیا کی ہر نعمت بھی دل میں خلا نہیں بھر سکتی۔ آج ہم ایک ایسے عمل کی بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت آسان ہے، جس کے لیے نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص وقت کی، نہ زیادہ مال کی، نہ زیادہ طاقت کی، نہ پیسے کی، نہ خرچے کی۔ ایک ایسا عمل جسے آپ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، حتیٰ کہ دل ہی دل میں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ عمل ہے استغفار اللہ۔ صرف ایک چھوٹا سا جملہ، استغفر اللہ۔ لیکن کیا واقعی یہ لفظ صرف چند الفاظ ہیں؟ نہیں، یہ بندے کی عاجزی ہے، یہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، یہ اللہ کی رحمت پر امید کا اعلان ہے، یہ اپنے رب کے دروازے پر دستک ہے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہے، یہ اس انسان کی آواز ہے جو کہتا ہے اے اللہ، میں کامل نہیں ہوں، میں مکمل نہیں ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی، میں بار بار گرا، میں بار بار بھٹکا، لیکن آج پھر تیرے دروازے پر آیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ میری بہنوں، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ انسان سے گناہ کروا دے، بلکہ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ یہی اس کی سب سے بڑی جیت ہے۔ وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اب تم بہت گناہ گار ہو، اب تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، اب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، تم اتنی دعائیں کر رہے ہو لیکن اللہ تمہاری دعائیں نہیں سن رہے، تم مایوس ہو چکے ہو۔ اس طرح کے وسوسے شیطان جان بوجھ کر ہمیں بھٹکانے کے لیے ڈالتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کے جھانسے میں نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اس لیے اس نے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب بندہ اس نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو وہ رب جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم استغفار کے ان عظیم فوائد پر بات کریں گے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہم جانیں گے کہ استغفار صرف زبان سے پڑھے جانے والے الفاظ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے دل، کردار اور اللہ کے ساتھ تعلق کو بدل سکتی ہے۔ تو آئیے دل کو حاضر کیجیے، چند لمحوں کے لیے دنیا کی فکر ایک طرف رکھیے اور کوشش کیجیے کہ آج کی ہر بات صرف کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنی جائے۔ ہو سکتا ہے آج کا یہ پیغام ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک نئی واپسی کا اعلان بن جائے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے چینل پہ اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں اس کے سب سے بڑے فائدے پر، استغفار کے۔
یہ بندے کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہو۔ ہم میں سے کوئی زبان سے گناہ کرتا ہے، کوئی نگاہ سے، کوئی دل میں برے خیالات آنے پر پریشان ہوتا ہے، اور کبھی ہم انجانے میں دوسروں کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاتے۔ انسان مکمل نہیں ہے، اس لیے غلطیاں اس کی فطرت کا حصہ ہیں۔ ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کے دل آزاری کرتے ہیں، یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ تو ہم لوگ جو چیز اسلام میں منع ہے، ہم لوگ وہ چیز کر کے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ہمارے دعا کی قبولیت کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے بندے کو گناہوں کے ساتھ سہارا نہیں چھوڑا، اس نے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ، تو وہ صرف ایک جملہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے رب سے یہ عرض کر رہا ہوتا ہے، اے میرے مالک، میں نے غلطی کی، میں اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف فرما، مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ سوچئے اگر ایک بچہ غلطی کرنے کے بعد شرمندہ ہو اور اپنے والد کے پاس آ جائے، اپنی غلطی مان لے اور معافی مانگ لے، تو اکثر والدین اس کی طرف نرمی سے متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب بندہ سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، استغفار صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ بس آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کہیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، آپ لوگ یہ سوچتے ہیں، لیکن آپ لوگ دل سے، ندامت سے، شرمندگی کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے۔ اگر کمزوری کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھا نہیں جا رہا، ہو نہیں رہا، کام نہیں ہو رہا، آپ لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کریے گا۔ شیطان آپ کو بھٹکائے گا، وسوسے ڈالے گا، لیکن آپ لوگوں نے اپنی راہ پر گامزن رہنا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندہ مایوس ہو جائے اور سوچے کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جب تک انسان کی زندگی باقی ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ دیکھیں آج دنیا میں بہت سے لوگ دولت رکھتے ہیں لیکن سکون نہیں رکھتے۔ اصل سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، مایوسی کم ہونے لگتی ہے، امید پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت اور رزق کی برکت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہم سب کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی گھریلو مسائل، کبھی بے روزگاری، کبھی ذہنی دباؤ۔ استغفر اللہ کرتے ہی ان حالات میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور ہمارے سارے مسئلے اللہ کی رحمت سے حل ہو جاتے ہیں۔ میں ہر دن استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بنائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وہ دعا جس کے لیے آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی استغفار کی برکت سے قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا، کثرت سے استغفار پڑھنے والا اور اپنی رحمت کا مستحق بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو بھی ضرور سے لائک کیجیے گا، اور میری ویڈیو پہ اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ۔